بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شرابی کی لاش پر لوگوں کے تھوکنے کا دردناک واقعہ۔ ایک طویل اور عبرتناک کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، بغداد کے نوح میں ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ یہاں کے لوگ دیانتداری اور مہمان نواز اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے تھے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنی بدکاری اور شراب نوشی کی وجہ سے بدنام تھا۔ اس کا نام رشید تھا۔ رشید ایک خود برو اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس کے والد ایک نیک عالم دین تھے۔ والدین نے بہت محنت سے اسے پالا، قرآن سکھایا، مسجد میں لے جاتے۔ لیکن جیسے ہی رشید جوان ہوا، شہر کے بگڑے ہوئے دوستوں کی صحبت میں آیا کر برباد ہو گیا۔ ابتدا میں وہ چپ کر کے شراب پیتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پر نشہ ایسا سوار ہوا کہ گاؤں کی گلیوں میں سرے عام نشہ کرتا، لوگوں سے بدتمیزی کرتا، مسجدوں میں شور مچاتا اور بچوں کو ڈراتا۔ رشید کی ماں ایک نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ وہ روزانہ اللہ کے حضور دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے یا اسے اٹھا لے تاکہ وہ مزید گناہگار نہ ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا اور رشید کی حالت بگڑنے لگی۔ اب اسے کا نشہ ایسا بڑھ چکا تھا کہ وہ دن رات مدہوش رہتا۔ کپڑے گندے، جسم سے بدبو، زبان سے گالیاں نکلتی۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے۔ عورتیں بچوں کو لے کر گھروں میں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ رشید نشے کی حالت میں درخت کے نیچے گر پڑا اور ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ رشید کی لاش 2 دن تک ویسے ہی درخت کے نیچے پڑی رہی۔ نہ کوئی اس کے دفنانے آیا اور نہ اس کے پاس گیا۔ جب لوگ اس در سے گزرتے تو نفرت سے تھوک دیتے، کوئی پتھر پھینکتا تو کوئی گالیاں دیتا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مسجدوں کی بے حرمتی کی، جو ماں باپ کی نصیحتوں پر ہنستا تھا۔ دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل عورت تھی، زینب۔ اس کا دل کانپ اٹھا یہ حالت دیکھ کر۔ وہ دوڑی ہوئی آئی، امام مسجد کے پاس گئی اور کہا، مولوی صاحب یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا ایک مسلمان کی لاش کو یوں ہی بے کفن چھوڑنا چاہیے؟ یہ جائز ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی یہ شخص گناہ گار تھا، بدبخت تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، گناہ گار کے ساتھ رہا جاتے ہیں، لیکن مردے کے ساتھ ہم کیا دشمنی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں یاد کہ مردوں کی برائی نہ کرو؟ مولوی صاحب نے سر جھٹکا لیا۔ زینب نے اعلان کروایا کہ میں خود اس کی لاش کو کفن دوں گی، جو میرے ساتھ دے گا حق دین کہلائے گا۔ چند عورتیں زینب کے ساتھ آ گئیں۔ انہوں نے رشید کے جسم کو صاف کیا، خوشبو لگائی، سفید کپڑا پہنایا۔ امام مسجد نے جنازہ پڑھایا، قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ رات کو امام مسجد کے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، تو نے ایک گناہ گار کی عزت کی، حفاظت کی، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور جان لے، رشید کے گناہ بہت تھے، لیکن اس کی ماں دعاؤں میں ہر وقت عرش تک پہنچتی تھی۔ آخر وقت میں اس نے دل سے توبہ کی اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لی۔ مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اگلے دن مسجد میں اعلان ہوا، کبھی کسی گناہ گار کو یوں نہ چھوڑنا کہ وہ اپنی لاش کے لیے بھی ترس جائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کی توبہ کب قبول ہو جائے۔ رشید کی قبر پر لوگوں نے جا کر معافی مانگی۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں میں یہ مثال مشہور ہو گئی، گناہ پر نفرت کرو، گناہ گار نہ بنو۔
اور ماں کی دعا کی طاقت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ رشید کی ماں روز قبر پر جا کر کہتی، اے اللہ، جس نے میرے بیٹے کی لاش کو عزت دی، اسے دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ یہ واقعہ ایک روشن مثال بن گیا کہ ماں کی دعا اور سچی توبہ انسان کو دنیا و آخرت میں نجات دلا سکتی ہے، جانے اس کی زندگی کتنی ہی گناہوں سے کیوں نہ بھری ہوئی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔